امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات حملے مکمل، مواصلاتی نیٹ ورکس اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ جوابی کارروائی میں ایرانی فوج کا اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ On this vote, the ayes of 47, the noes of 49, the motion is not agreed. امریکی ایوان نمائندگان میں ایران جنگ روکنے کی قرارداد منظور، سینٹ نے مسترد کر دی۔ میری لینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین ہولن کی پیش کردہ وار پاور ریزولوشن پر ووٹنگ ہوئی، تاہم قرارداد 47 کے مقابلے میں 49 ووٹوں سے مسترد ہو گئی اور مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر سکی، جبکہ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد پھر منظور کر لی۔ رکن کانگریس پرامیلا جے پال نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ WTI کی قیمت بھی 91.65 فی بیرل کی سطح تک پہنچ چکی ہے، جبکہ آبنائے ہرمز سے گزشتہ روز صرف ایک ٹینکر گزرا۔ بحری آمد و رفت 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی، جبکہ ٹرمپ کا ایران کے منجمد اثاثے استعمال کرنے کا اعلان۔ کہا اب سے کسی بھی جہاز کو ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ایرانی اثاثوں سے ادا کیا جائے گا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر ٹرمپ کی مسلسل دھمکیوں پر ایک بار پھر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بے سوچے سمجھے جارحیت ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گی۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کی مسجد اقصی میں اسرائیلی وزراء اور آباد کاروں کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی مذمت۔ 8 ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں کہا کہ انتہا پسند اسرائیلی وزراء نے اپنی فوج کی پشپناہی سے مسجد اقصی میں اشتعال انگیز حرکت کی، جبکہ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی کے صحن میں 2 ٹینٹ لگائے اور دیگر اشتعال انگیز کام کیے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بیت المقدس کے قدیم شہر اور مقدس مقامات تک رسائی پر پابندیاں فوری ختم کی جائیں اور اسرائیل مسجد اقصی میں مسلمانوں کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رہے۔ نیٹ پیپر لیک، دہلی سے اٹھنے والا احتجاج بھارت بھر میں پھیل گیا۔ دہلی یونیورسٹی نے طلبہ کو جنتر منتر جانے سے روک دیا۔ پیپر لیک کے خلاف احتجاج اب صرف دارالحکومت دہلی تک محدود نہیں رہا۔ ممبئی، کولکتہ، بنگلورو، حیدرآباد، پٹنہ، لکھنؤ، چندی گڑھ اور دیگر شہروں میں بھی طلبہ تنظیموں نے ریلیاں، دھرنے اور احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں بھی طلبہ کی حمایت میں میدان۔ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور انڈیا اتحاد کے دیگر رہنماؤں نے احتجاجی طلبہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ بھارتی سماجی کارکن سونم وانگچک نے 26 روز کے بعد ہڑتال ختم کر دی۔ بھارت کے معروف سماجی کارکن، ماہر تعلیم سونم وانگچک نے تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کرنے والے نوجوان مظاہرین کی حمایت میں جاری 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ وانگچک، جنہیں عوام میں سونم سر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ انہوں نے مختلف شرائط پر طویل مذاکرات کے بعد اور ملک میں ممکنہ تشدد سے بچنے کے لیے بھوک ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سلمان خان کے طلبہ سے احتجاج ختم کرنے اور گھروں کو واپس جانے کی اپیل۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے بھارت میں احتجاج کرنے والے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج ختم کر کے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ طلبہ کی تعلیم اور سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حکومت نے پیٹرول 4 روپے اور ڈیزل 3 روپے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 24 جولائی کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 40 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بھی 3 روپے 62 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیکا کا استعمال اخبارات اور ٹیلی ویژن کی ویب سائٹس یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی NCCIA کو ہدایت کے مطابق کمیٹی کا کہنا ہے کہ کیونکہ ویب سائٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے منظم کردہ مواد کو بالترتیب پریس کونسل اور پیمرا کنٹرول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پیکا کا استعمال اخبارات اور ٹیلی ویژن کی ویب سائٹس یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔
तोशा खाना अप्रैल से जून तक 21 कीमती तोहफ का रिकॉर्ड मंजर आम पर। वजीर आजम को रिवायती चीनी स्क्रोल पेंटिंग, कीमती कलम, मस्जिद नबवी का मॉडल के तोहफे मिले। चीनी स्पेस स्टेशन का मॉडल, कफलिंग, टाई, शील्ड्स और गुलदान भी तोहफे में मिले। नायब वजीर आजम इसहाक डार को चीनी गुलदान, चमड़े की बेल्ट, मिस्री मुजस्मा, शकरदान, कप और कफलिंग्स बतौर तोहफा मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तोहफ तोशा खाना में जमा करा दिए। और मोबाइल सिम सार्फिन होशियार, पीटीए ने अहम इंतबाह जारी कर दिया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने मोबाइल फोन सार्फिन को सिम के महफूज इस्तेमाल के हवाले से अहम इंतबाह जारी करते हुए खबरदार किया है कि अपने रजिस्टर सिम किसी दूसरे शख्स के हवाले करना काबिल सजा जुर्म है और इसके संगीन कानूनी नताइज भी सामने आ सकते हैं। पीटीए की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि अगर किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर सिम गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होती है तो मुतल्लिका सारिफ को भी कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए शहरी अपने सिम किसी दूसरे फर्द के इस्तेमाल के लिए हरगिज न दें।